ایسا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، کلام مجسم ہوا، کلمت اللہ دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے یوحنا نے بھی یہ کہا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ وہ صورت اختیار کرتا ہے، اس کی شبیہ لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ تو ہمیں اس وقت میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ کہا جاتا کہ کیسے 25 دسمبر مناتے ہو کرسمس، اور میں نے اس پر کوشش کر کے دیکھا کہ اس کو دیکھیں کیسا ہے۔ اور یہودیوں کی ایک، جب ہم پہلا باب پڑھتے ہیں لوکا کے انجیل، اس میں زکریا ابیا کے فریق میں سے اس کی کہانی کا وقت تھا، تو یہودی 7 عیدیں مناتے ہیں۔ اب اس بات کو غور کیجئے گا، یہودی 7 عیدیں مناتے ہیں، اور ان میں ایک عید ایسی ہے جو احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 25 آیت سے پڑھے تو وہ یوم کفارہ ہے۔ جو یوم کفارہ کی عید ہے، جو فصح کی عید ہے، اس میں جو ہے وہ سال میں ایک بار جو ہے وہ پاک ترین مکان میں کہاں جاتا ہے، اور وہاں پر وہ کفارہ دیتا ہے۔ جب یہ وہاں پر گیا ہے، زکریا خدمت کر رہا ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تاریخ پڑھ دے 25 آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاں جی، اسی 7ویں مہینے کی 7ویں مہینے کی کون سی تاریخ تھی جی؟ 10ویں تاریخ کو، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ۔ تو میں نے اس کو لکھا، اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ 7واں مہینہ جو یہودی کیلنڈر کے مطابق ہے، وہاں یہاں پر ہمیں تشری کا مہینہ نظر آتا ہے، اور وہ ہمارے جو کیلنڈر چل رہا ہے انگریزی، اس میں وہ 9واں مہینہ ستمبر کا مہینہ بنتا ہے۔ اس میں زکریا کی بیوی جو الشبہ ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حاملہ ہوتی ہے۔ 6 مہینے تک وہ اپنے آپ کو کیا کرتی رہتی ہے؟ چھپائے رکھتی ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 26 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ 6 مہینے میں۔ پہنانو یاد سی ہم انہوں نے دسنا چاہیے گا، بہنوں کون سے مہینے میں؟ یہ کس کا 6واں مہینہ تھا؟ الشبہ کے حاملہ ہونے کا 6واں مہینہ تھا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ تشری مہینے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو 6 مہینے گنے تو پھر وہ نسان کا مہینہ بنتا ہے جو یہودی پہلا مہینہ بنتا ہے۔ اور وہ جب ہم انگریزی مہینے کو دیکھتے ہیں تو ستمبر کے بعد اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، اور پھر 6واں مہینہ مارچ۔ ایک کتاب میں تو میں نے یہ پڑھا کہ اس نے یہ ڈیٹ دی کہ اس وقت جو اس تاریخ کے مطابق ہے وہ 25 مارچ بنتا تھا، کہ 25 مارچ کو جبرائیل فرشتہ جو مقسم مریم کے پاس آیا۔ چلے ہم اس ڈیٹ کو نہیں کرتے، لیکن کم از کم ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے ہم ہسٹری پکڑتے ہیں کہ یوم کفارہ پر جب زکریا خدمت کر رہا تھا تو وہ تشری کا مہینہ تھا، کیونکہ وہاں پر عید کا منائی گئی ہے یہودی 7ویں مہینے میں۔ کون سے مہینے میں؟ یہودی جو 7واں مہینہ تشری کا مہینہ ہے، اس میں زکریا کی بیوی الشبہ حاملہ ہوتی ہے۔ اس کے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقسم مریم کے پاس آتا ہے، تو وہ نسان کا مہینہ بنتا ہے۔ اور جب 9 مہینے پورے ہوتے تو خدا کلام کہتا ہے اس کے وضع حمل کا وقت آ گیا، تو پھر ہمیں وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جو 9واں مہینہ ہے وہ کیسلیوں کا مہینہ ہے، جس میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، اور یہ وہ ٹھیک مہینہ ہے جو دسمبر میں آ کر اس کا ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں بات تھی تاکہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ پورے جو 9 مہینے وہ کیسے بنے۔ اگر یہ نہیں بھی کوئی مانتا یا ہم نہیں بھی مانتے تو پھر بھی لوکا کے انجیل اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت تو بڑی واضح ہے جو خدا کے کلام میں رقم کی گئی ہے۔ ہاں جی، جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری سوری بیٹے، لوکا 2:8۔ اسی علاقہ میں کیا تھے؟ چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، ہاں جی، اور خدا کا جلال ان کے چاگرد چمکا، ہاں جی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر بہت شکریہ جی، وہ نہایت ڈر گئے۔ یہ پیغام آج بھی ہسٹری میں موجود ہے، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ یہ سوریہ کے حاکم کورنیس کے عہد کی اسم نویسی موجود ہے،
جو ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش وہاں پر ہوئی. یہ تمام حالات و واقعہ بتاتا ہے کہ کب یسوع کی پیدائش ہوئی. تو پھر ہمیں اس بات میں کبھی بھی سوچنے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس کو ایسے سیلیبریٹ کرنا، اس کی ڈیٹ یہ ہے. تو آج میں نے مناسب جانا کہ اس بات کو بھی کلیئر کیا جائے کہ جب یوم کفارہ منایا گیا، زکریا وہاں پر تھا. وہ ہم زکریا کی فیملی سے، یا جو زکریا نے خدمت کی بیا کے فریق میں، ہم وہاں سے اس کی ہسٹری کو پکڑتے ہیں. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہودی مہینوں کے ساتھ ساتھ اس نے خدمت کی. جب فرشتہ مقدس مریم پر ظاہر ہوا، اس کو بتایا، اس کے ٹھیک 9 مہینے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، تو پھر اس کو جب ہم انگریزی مہینے میں لاتے ہیں تو پھر سپٹمبر کے مہینے میں تو زکریا پر اپنا ظاہر کرتا ہے. پھر اگر مارچ سے لے کر پھر ہم 9 مہینے پورے کریں تو پھر وہ دسمبر ہی آتا ہے. تو اگر ہم اس بات کو سمجھے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ بات تو واضح ہے کہ خدا نے فرشتوں کی معرفت پیغام دیا. فرشتہ آ کر اس بات تک چرچا کرتا ہے تمہارے لیے آج ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند. اور پھر ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ موسم جب بھیڑیں بچے دے رہی تھی، وہ سردی کا موسم تھا جس میں وہ کپڑے میں لپیٹ کر بروں کو رکھتے تھے. تو یہ اس چرنی کے اندر خدا کے برے کا جنم لینا جو ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واضح کرتا ہے کہ آئندہ جو فضا ہے کا برہ ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے. وہ برہ جس کے ذریعہ سے لوگ ہمیشہ کی زندگی اور نجات اور گناہوں کی معافی حاصل کریں گے. خدا اسلام کے وسائل ہم سب کو برکت بخشے.